بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ اب ان ساری آزمائش کی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کچھ رولز بتائے، یعنی پرسکون رہنے کے لیے، صبر اور تحمل کے لیے کہ مسلمان جو ہیں کافروں کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشوں میں حوصلہ رکھیں، ہمت نہ ہاریں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے 5 وقت کی نماز جو ہے اس کا حکم دیا گیا۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، یعنی 5 وقت کی نماز سورج کے ڈھلنے سے لے کر الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک 4 نمازیں اس میں، و قرآن الفجری، اور فجر کے وقت قرآن پڑھنا، یعنی 5ویں نماز فجر کی ہے۔ تو 5 نمازوں کا حکم دیا، اور فجر میں خاص طور پہ قرآن الفجر فرمایا کہ فجر میں قرآن جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ فجر کی جو نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں قرأت بہت لمبی ہوتی ہے۔ عام نمازوں کی نسبت لمبی قرأت کرنے کا حکم ہے نماز فجر میں، کیونکہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت جو ہے تلاوت جب کی جاتی ہے، ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ قرآن کا پڑھنا روبرو ہوتا ہے، اور دوسرا اس کا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت فرشتے حاضر کیے جاتے ہیں۔ شاید آپ قرآن پاک میں یہ والا ترجمہ دیکھیں گے۔ تو فجر کے وقت جب انسان قرآن پڑھتا ہے نا، تو سب خاموشی ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، ایک پرسکون فضا ہوتی ہے۔ تو یوں سمجھے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کے انسان قرآن پڑھ رہا ہے، اور اس وقت فرشتے بھی اتر رہے ہوتے ہیں۔ تو آتے ہی فرشتے جب آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، تو وہ ایک اچھی گواہی لکھی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی نماز فجر کی جیسے بھی بات کی ہے کہ نماز فجر میں قرأت جو ہے وہ لمبی ہوتی ہے، طویل ہوتی ہے۔ تو یہ حکم مسلمانوں کو دیا گیا کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھیں۔ اور پھر اگلا حکم وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، تہجد کا حکم دیا گیا۔ تہجد کی نماز کا اہتمام کریں، اور اس میں بھی زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں۔ اور تہجد کی نماز جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی، اور جو آپ کے لیے احکام آتے تھے وہ مسلمانوں کے لیے بھی ہوتے تھے، لیکن بعض احکامات آپ کے لیے جو تھے اور قسم کے ہوتے تھے، مسلمانوں کے لیے اور قسم کے ہوتے تھے۔ جیسے فجر کی تہجد کی نماز آپ کے لیے فرض تھی، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ نفل نماز ہے۔ سب سے پہلے فرض نماز کا درجہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کوئی ان کو وظیفے کے طور پہ نفل بتا دیتا ہے سوری نفل وظیفے کے طور پہ کوئی بتا دیتے ہیں لوگ، اور وہ نفل پڑھتے رہتے ہیں لیکن فرض نماز نہیں پڑھتے۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ فرض نماز جو ہے اس کا درجہ سب سے پہلے ہے، اور اگر آپ فرض نہیں پڑھتے تو نفل پڑھنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا جو حکم ہے وہ واجب نماز کا ہوتا ہے۔ واجب نماز کے اندر آتی ہے عشاء کے ٹائم پہ جو ہم وتر پڑھتے ہیں 3، یہ واجب ہیں۔ واجب کا حکم بھی فرض والا ہی ہوتا ہے۔ کہنے کو یہ واجب ہوتی ہے لیکن ہوتی فرض ہی ہے، کیونکہ جب ہم اگر قضا نماز پڑھنی ہو عشاء کی تو اس میں 4 فرض اور 3 وتر بھی پڑھنے ہوتے ہیں۔ ویسے کسی کوئی نماز قضا پڑھنی ہو تو صرف فرض پڑھے جاتے ہیں۔ اور تیسرا درجہ جو ہوتا ہے سنت مؤکدہ کا ہوتا ہے۔ سنت مؤکدہ جیسے آج کل نماز تراویح جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، 20 رکعت نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ اسی طرح جو ہے ظہر کی جو 4 سنت ہیں وہ بھی سنت مؤکدہ ہے، اسی طرح اور بھی۔ اور پھر تیسرے اس کے بعد جو درجہ آتا ہے سنت مؤکدہ کے بعد، وہ سنت غیر مؤکدہ اور نوافل وغیرہ کا آتا ہے۔ اور نوافل میں بھی افضل نماز جو ہے تہجد کی نماز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ نمازوں میں سے فرض نمازوں کے بعد جو بہترین نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ اور تہجد کی بڑے زیادہ فضائل ہیں۔ تہجد میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیچے والے آسمان پہ بالکل دنیا کے قریب تشریف لے آتے ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ انسان کی شارگ سے بھی زیادہ قریب ہیں،
لیکن احادیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ تشریف لے آتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کہ کوئی توبہ کرنے والا ہے جس کی میں توبہ قبول کروں، یا کوئی مجھ سے مانگنے والا ہو جس کی میں حاجتیں پوری کروں. تو فجر کے جو تہجد کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے. خاص طور پہ آج کل آپ لوگوں کی طرف سے جو ریکویسٹ آتی ہے دعا کی، وہ اولاد کے لیے دعا ہوتی ہے. تو جن کی بھی اولاد نہیں ہے وہ ضرور تہجد کے ٹائم پہ نماز پڑھ کے دیکھیں. خاص طور پہ رمضان میں تو اور ہی زیادہ افضل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اولاد نرینہ عطا فرمائیں کہ میری بھی دعا ہے آپ سب کے لیے. اللہ تعالیٰ سب کو صاحب اولاد کرے، جن کے پاس بھی نہیں ہے سارے مسائل سب کے حل فرما دے. تو تہجد جو ہے اس کا اہتمام کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک ضرور یہ نعمت دیں گے. اور اللہ فرما رہے نافلۃ لک، اے پیغمبر یہ آپ کے لیے نفلی عبادت ہے، یعنی اضافی عبادت ہے، نفلی عبادت نہیں اضافی عبادت ہے، یعنی آپ کے اوپر یہ نماز بھی فرض ہے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید ہے کہ آپ کو آپ کا رب جو ہے مقام محمود پر کھڑا کریں. یہ ایک مقام ہے جنت کے اندر جو ایک ہی ہے صرف، یعنی مقام محمود ایک ہی جنت، ایک ہی ٹھکانے کا نام ہے. اس جیسا اور کوئی ٹھکانہ اور کوئی محل کوئی جگہ نہیں ہے جنت میں بھی. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بنائی گئی ہے، اور اسی کے لیے ہم اذان کے بعد بھی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائیں. جب آپ معراج پہ گئے تھے، تشریف لے کر گئے تھے، تو اس وقت اس موقع پہ بھی آپ نے مقام محمود کو دیکھا تھا اور فرشتوں نے آپ کو دکھایا کہ یہ آپ کا محل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجھے اس میں جانے دو، لیکن فرشتوں نے بتایا کہ ابھی اس میں جانے کا وقت نہیں آیا، کیونکہ ابھی آپ کو دنیا میں واپس جانا ہے. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. اور آپ یہ دعا مانگتے رہیے کہ اے میرے رب مجھے داخل فرمائیے، کامیابی کا داخل فرمانا، اور اخرجنی مخرج صدق، نکالیے مجھے کامیابی سے نکالنا. یعنی اس آیت سے یہ ایک اشارہ مل گیا کہ آپ جو مکہ سے نکلنے والے ہیں، ہجرت کرنے والے ہیں، یہ آپ کی عارضی ہجرت ہوگی. یعنی آپ نے مکہ کو چھوڑنا ہے تو مستقل نہیں چھوڑنا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ واپس آئیں گے ہی نہیں، آپ کے لیے جو ہے ہمیشہ کے لیے آپ کو ملک چھوڑنا پڑ رہا ہے، بلکہ آپ کو آپ کی واپسی ہوگی اور فتح کے ساتھ ہوگی. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور آپ یہ بھی اعلان کر دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا، کیونکہ باطل تو ہے ہی مٹنے کی چیز. تو ان پر امید آیات سے مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے اور مسلمانوں کو ہمت ہو گئی کہ گویا کہ یہ مسائل جو ہیں، مصائب جو ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ان قریب یہ فضا چھٹ جائے گی اور فتح اور نصرت انشاءاللہ مسلمانوں کو ملے گی. صدق اللہ العظیم.